شاید ہی ایسا کوئی دل ہو جو تکلیف میں نہ ہو یا تکلیف نہ سہ چکا ہو۔ ہر انسان تکلیف کے کسی نہ کسی سفر میں ہے، وہ ماضی ہو، کوئی ثانیہ یا واقعہ۔ ایک لمبے عرصے تک بند رہنے والے گھروں میں سے ایک خاص باس آنے لگتی ہے، پھر کھڑکیاں کھولی جاتی ہیں، روشنی اور ہوا کو اندر آنے دیا جاتا ہے۔ جس تکلیف سے دل، انسان، روح گزر رہی ہو، اسے بھی تازہ ہوا، روشنی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب طے یہ کرنا ہے کہ ان کی روشنی اور خوشبو کیا ہے۔ بھول جانا، صبر کرنا، درگزر کا رویہ اپنا لینا، جانے دینا، اور یا زندگی کو نئے سرے سے اپنا لینا۔ لوگ کہتے ہیں ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی ہماری زندگی میں اتنی پریشانیاں اور مشکلات ہیں۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ اب اس نے دین میں قدم رکھ لیا ہے تو اب اسے مشکلوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، اب آزمائش نہیں آئے گی، اب سب میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ لیکن جب انسان دین پر قدم رکھ لیتا ہے، جو بندہ سب چھوڑ کر اللہ کے راستے پر چل پڑتا ہے، جو بندہ دین کو سیکھنے کے لیے سٹرگل کرتا ہے، اپنے نفس پر قابو پانے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو اسے مزید آزمایا جاتا ہے۔ یہ اس کے یقین کی آزمائش ہوتی ہے کہ اسے اپنے اللہ پر کتنا یقین ہے۔ اگر آپ کی آزمائشیں سخت سے سخت تر ہو رہی ہیں تو ممکن ہے آپ محبت کی منزلیں طے کر رہے ہوں، ممکن ہے آپ اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست طے کر رہے ہوں۔ تکلیف ملتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ جو درد ہمیں اپنی بساط سے زیادہ لگتا ہے، وہ دراصل ہمارے حوصلوں کی حدود کے اندر ہوتا ہے اور ہم اسے پہچان نہیں پاتے، بس تکلیف کی ذرا سی شدت پر ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ مدد کرنے پر آتا ہے تو سمندر میں بھی راستہ بنا دیتا ہے، اور تم کیوں مایوس بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری مدد نہیں کرے گا؟ وہ تمہارا یقین نہیں توڑے گا، تم بس یقین کامل رکھو، وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ توکل معجزوں کا دروازہ ہے، ایسا دروازہ جس میں بے یقین لوگ کبھی داخل نہیں ہو سکتے۔ تمہارا مقدر تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، زندگی کو پرسکون اور بے سکون تم خود ہی بناتے ہو۔ تم وقت کے ساتھ نہیں چلتے ہو، بلکہ جہاں جو حادثہ روک دے وہی تمام عمر ٹھہرے رہتے ہو۔ تمہارے آس پاس کتنی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں اور تم ایک محرومی کے لیے ان سب کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم سوچتے ہو دعا مانگنا چھوڑ دینا یقین اور صبر ہے، مگر حقیقت اس سے بہت مختلف ہے۔ یقین تو وہ ہے جب کچھ نہ ہونے کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے کہ دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، مگر ہاں، ایسا کر لینے کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو۔ ہاں، دعا ضرور مانگو، مگر نصیب سے مت لڑو، نعمتوں کو مت ٹھکراؤ، دعاؤں کی بے اتمی مت کرو یہ کہہ کر کہ دعائیں اب قبول نہیں ہوں گی، کیونکہ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، اور وہ تو اتنا رحیم ہے کہ کافر کا سوال بھی رد نہیں کرتا۔ اس کی شان کو تو یہ بھی گوارا نہیں کہ اس کے در سے اس کو نہ ماننے والا شخص بھی خالی ہاتھ لوٹے۔ پھر وہ کیسے تمہارا سوال رد کر سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہاری آواز کو انسنا کر سکتا ہے؟ جب تم اسے بار بار پکارتے ہو تو بس یقین کے ساتھ سب کچھ اس کے سپرد کر دو، کیونکہ جب کام اس کو سونپ دیا جاتا ہے تو وہ دنیا کی ہر طاقت کو یکتا کر کے اس کام کے مکمل ہونے کے لیے پابند کر دیتا ہے۔ اور پھر جب تم اللہ کے فیصلوں پہ سر جھکانا سیکھ جاتے ہو تب وہ تمہیں کن سے نواز دیتا ہے۔ بس پھر تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے،
اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو خوشی ملی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دینا، اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔